ناظرین کو السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو اپنی اس ویڈیو میں غصے کے نقصانات بتاؤں گی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ ہمیں جب غصہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ 4 ایسے کام بتاؤں گی کہ وہ غصے کے وقت ہمیں 4 ایسے کام کو اپنانا چاہیے۔ وہ آج میں آپ سب کو اپنی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے اپنے چینل پر تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ غصہ شیطانی عمل ہے۔ غصے کے وقت کیے ہوئے کام اور فیصلے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ اس آدمی نے پھر وہی سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے وہی جواب دیا، لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ جب ہمیں غصہ آئے تو ہمیں اس وقت کیا کام کرنے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کن کاموں کا کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں غصہ آئے تو اس وقت خاموش ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اسی طرح میں آپ سب کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ حضرت عروہ بن محمد سے ملنے گئے تو کسی نے ان سے ایک بات کر دی جن پر انہیں بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ وہ غصے کی حالت میں وضو کرنے چلے گئے تو تھوڑی دیر میں وضو کر واپس آئے تو کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ ایک مرتبہ 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھگڑا کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک غصے میں لال ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کو پڑھنے سے تمہارا غصہ کم ہو جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غصے کے وقت ان 4 کاموں کو ضرور کریں۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر غصہ جب آئے تو ہم خاموش ہو جائیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ نمبر 2 پر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ نمبر 3 پر جب بھی ہمیں غصہ آئے تو ہم وضو کر لیں، کیونکہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نمبر 4 پر جب بھی ہمیں غصہ آئے تو ہم تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر دعا مانگ لیں۔ ان کاموں کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہمارا غصہ کم ہو جائے گا، کیونکہ غصے کے وقت کیے ہوئے کام اور فیصلے ہمیشہ جلد بازی میں کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غصے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔